السلام علیکم دوستو، میں محمد خان بڑانا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میری درخواست ہے کہ مہربانی فرمائیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا۔ اور یہ میرا جو پیغام ہے انتہائی اہم پیغام ہے علاقہ تھل کے سیاسی نمائندوں کے لیے، تمام جو ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے کے امیدوار ہیں ان کے لیے، اور اپنے تمام سوشل میڈیا پر جو میرے دوست ایکٹیو ہیں ان کے لیے ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشن ہے کافی ان میں وقت تو پڑا ہے 2-3 مہینے، لیکن ان کی جو گہما گہمی ہے وہ ابھی سے شروع ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے میری چند گزارشات ہیں، میری چند اپیلیں ہیں اور میری کچھ تجاویز ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر میرے اس پیغام کو ایک مرتبہ سنیں ضرور۔ تو جو میری پہلی درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جنوبی علاقہ ہے تھل کا، نورپور تھل سے جنوبی سائڈ پہ کافی آبادی بھی ہے اور کافی ادھر گاؤں بھی ہیں، باشمول بڑانا والا۔ وہاں پر ایک بہت ہی اہم اور بنیادی مسئلہ ہے آئی ڈی کارڈ کا۔ کچھ عرصہ پہلے 1-2 بار بڑانا والا پر تو نادرا کی وین آئی تھی، لیکن اس نے بھی اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا۔ کافی ایسے لوگ ہیں جن کے آئی ڈی کارڈ گم ہو چکے ہیں، چوری ہو چکے ہیں، یا ایکسپائر ہو چکے ہیں، یا نئے بننے والے ہیں۔ تو جو گزشتہ وینیں ادھر آئی ہیں نادرا کی، انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا تھا، اور آدھے لوگوں کا بھی کام نہیں ہو سکا تھا، کارڈ کافی لوگوں کے رہ گئے تھے۔ تو میں اپنے تمام سیاسی نمائندوں سے اپیل کروں گا، نادرا سے اپیل کروں گا کہ پہلی فرصت میں الیکشن سے پہلے نادرا کی جو وین ہے مستقل طور پر علاقہ تھل کے لیے مخصوص کر دی جائے، وہ ایک گاؤں میں جائے، اور جب تک وہاں کے باشندوں کا رش ختم نہ ہو، باشندے جب تک آتے رہیں، لوگ آئی ڈی کارڈ کی اپنا ایکسپائری والے کارڈ ہوں ان کے، یا نئے کارڈ انہوں نے بنوانے ہوں، یا کسی کا کارڈ گم ہو گیا ہو، یا کوئی بھی کارڈ کا ایشو ہو، تو جب تک وہ ادھر اپنا کام مکمل نہ کرے اس وقت تک وہاں پر رہے۔ اور اس کے لیے میں تمام لیڈروں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس کے لیے غیر سیاسی جگہ کا جو ہے انتخاب کیا جائے۔ نادرا وین جو ہو وہ کسی مسجد یا کسی سکول کے باہر کھڑی ہو، اور اس وقت تک وہاں پر رہے جب تک وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی کارڈ مکمل نہ ہو جائیں، تاکہ آپ کے جو ووٹر ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکے۔ اور اگر سیاسی نمائندے کسی غیر سیاسی جگہ کا انتخاب کریں گے تو لوگوں کے اندر یہ امید پیدا ہوگی، لوگوں کا اعتماد ہوگا کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ کسی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر علاقے کی تعمیر و ترقی اور علاقے کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ دوسری بات، ہم یہ تو جانتے ہیں، اور میرے خیال میں تھوڑا سا بھی جس کے پاس علم ہے اس کو اس بات کا علم ہے کہ الیکشن کے دوران جو ہوتا ہے ترقیاتی کام نہیں ہو سکتے، لیکن ہماری ڈیمانڈ یا ہمارے مسائل صرف ترقیاتی کام نہیں ہیں، ہمارے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، جن میں ایک ہمارا ایشو چل رہا ہے گھریلو خواتین اور گھریلو عام جو لوگ ہیں، کافی مرد و خواتین کے نام پر بوگس سمیں ایکٹیو ہیں۔ تو ہماری یہ اپیل ہے ہمارے سیاسی نمائندوں سے کہ اس سلسلے میں بھی کچھ قانونی جو پراسس ہیں وہ مکمل کیے جائیں، اور مستقل طور پر یہ جو سلسلہ ہے ختم کیا جائے۔ اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ گھریلو خواتین کے آئی ڈی کارڈ بنانے سے گھبراتے ہیں کہ ان کے نام پر اگر کارڈ بنا تو ان کے نام پر جو ہے بوگس سمیں ایکٹیو ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی بھی گھریلو خواتین یا کسی بھی مرد کے نام پر بوگس سم ایکٹیو نہیں ہوگی۔ اس سے آگے میں یہ اپیل کروں گا کہ ہمارا جو علاقہ ہے، خاص طور پر جو نورپور تھل سے جو جنوبی دیہات ہیں، وہاں پر ایک عرصہ دراز سے مسئلہ چلا رہا ہے سرکاری زمینوں کا، جس کے ہم لوگ تاوان بھی ادا کرتے ہیں، معاملے بھی ادا کرتے ہیں، ان کے ٹینڈر بھی ہوتے ہیں۔ اور اس بات میں میرے خیال میں آپ کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو،
اس بات سے آپ یقیناً اتفاق کریں گے کہ گزشتہ چند سالوں سے جو تھل ہے وہاں پر چنے کی فصل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہمیں آپ سے یہ درخواست ہے، ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں، ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، میرے گاؤں بڑھانا والا کا بھی ہے، شاہ حسین کا بھی ہے، کھاٹواں کا بھی ہے، ٹالہ کا بھی ہے، نکڑو شہید کا بھی ہے، اور کافی بہت سے گاؤں ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے کہ جو سرکاری زمینیں ہیں جن کو چک یا رکھ بولا جاتا ہے، تو ان سرکاری زمینوں پر ہمارے جو مقامی لوگ ہیں ان کو ملکانہ حقوق دلوائے جائیں۔ اعلیٰ عدلیہ میں اس سلسلے میں اگر کوئی ریٹ دائر کرتا ہے ہمارا لیڈر تو ہمارے لوگ اس کو ترجیح دیں گے، کیونکہ آپ تھال کے لوگوں کو خرید نہیں سکتے لیکن آپ تھال کے لوگوں کے دل خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھال کے لوگ آپ سے بے لوث محبت کریں، تھال کے لوگ آپ کی کامیابیوں کے لیے دعا گو بھی ہوں اور آپ کی کامیابیوں کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھال کے مسائل حل کریں۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کوئی ایم این اے ایم پی اے نہ بھی ہو تو کوئی ٹکٹ ہولڈر جو ہے کوئی بھی بندہ یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ ہمارے جو کافی سیاسی قیادت ہے ان میں بہت سے وکلاء ہیں، تو ہمارے کسان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ کسی بھی وکیل کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو اگر ایک گاؤں ہے بڑھانا والا یا شاہ حسین ہے یا نکڑو شہید ہے تو اس کی حدود میں جو رقبہ آتا ہے اس پر حق تو اس گاؤں کے باسیوں کا بنتا ہے۔ کیا ہوا اس وقت یہ جو رکھ اور موضع کا درجہ دیا گیا تھا کسی بھی گاؤں میں، تو اس وقت تو یہ بتایا گیا تھا کہ جو رکھ ہوگی وہاں پر آپ کے جو ہے جنگل ہوگا، وہاں پر آپ کے جو جانور ہیں وہ چرا کریں گے، اور جو موضع ہوگا وہاں پر آپ لوگ زمیندارہ کریں گے۔ لیکن ابھی جو ہے وہ مال مویشی والا کام ختم ہو گیا ہے، تو لوگوں نے وہ رقبہ آباد کر دیا ہے۔ تو جب رقبہ آباد ہوا ہے تو اس پر ہمیں زمیندارہ اس رقبے کو موضع کا درجہ ملنا چاہیے تھا، لیکن بجائے موضع کا درجہ ملنے کے ہمارا وہ رقبہ بیرونی لوگوں کو دے دیا گیا، جس میں اٹامک گروٹ اٹامک پروجیکٹ اور چشمہ براج پروجیکٹ ہے۔ چلو وہ تو ہم سے چھین لیا گیا ہے، لیکن جو باقی ماندہ رقبہ ہے کم از کم وہ تو ہمارے لوگوں کو ملکیت دیا جائے، کیونکہ ہم سے اگر وہ رقبہ لیا جاتا ہے اس وقت ہمارے لوگ جو تھے ان کا سلسلہ روزگار دو طرح کا تھا۔ کچھ لوگ زمینداری پر اپنا گزر بسر کر رہے تھے اور کچھ لوگ مال مویشی پر اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ اب سارے کا سارا جو گزر بسر ہے وہ تھل کا زمیندارے پر چلا گیا ہے، اور زمیندارہ بھی اس وقت نقصان میں ہے۔ تو جو جن لوگوں کا رقبہ رکھ میں تھا ان کے پاس زمینیں ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے سلسلہ روزگار جو ہے وہ بالکل مشکل ہے، اور وہ بہت ہی مشکل حالات سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے تمام سیاسی نمائندوں سے اپیل کروں گا کہ چلے آپ کے سیاسی نظریات علیحدہ ہیں، لیکن آپ اپنے طور پر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، تھال کی ترقی کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائیں، اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں، حکام تک یہ ہمارے مسائل پہنچائیں کہ ہم کہاں جائیں، ہمارے لوگ کہاں جائیں۔ جتنی ان رقموں کی مالیت ہے اتنا تو ہمارے لوگ معاملے تاوان اور ٹینڈر وغیرہ کی فیسیں بھی ادا کر چکے ہیں۔ آج جو تھال کے کسان کے مسائل ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ کون سا ایسا ایشو ہے جو تھل کے کسان کے ساتھ نہیں ہے؟ کون سی ایسی پرابلم ہے جس کا سامنا تھل کے کسان کو نہیں ہے؟ فصل نہ ہونے کے برابر ہے اور اخراجات جو ہیں وہ پورے ہی نہیں ہو رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تھل کے جو مسائل ہیں ان کا اب حل صرف سڑکیں بنانے سے نہیں ہوگا، روڈ بنانے سے نہیں ہوگا۔ اب تھل کے لوگوں کو بہترین سہولیات ملنی چاہیے۔ اب تھل کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو بہترین تعلیم کی سہولت ہو، ان کو بہترین صحت کی سہولت ہو، جانوروں کے لیے صحت کی سہولت ہو۔ تو ہماری یہ اپنے نمائندوں سے اپیل ہے کہ اس سلسلے میں اگر آپ عملی طور پر الیکشن سے پہلے کچھ اقدامات نہیں اٹھائیں گے تو آپ تھل کے ووٹر کا جو اعتماد ہے وہ بحال نہیں کر سکتے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت آئے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ استحکام پاکستان کی حکومت آئے۔ ہمیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں کہ سردار علی حسین ایم پی اے بنے یا موزم شیر کلو ایم این اے بنے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں
نہیں پڑتا کہ ملک احسان اللہ ٹیوانہ MP بنے یا ملک گل اصغر بگھوڑ MNA بنے یا کوئی طریق لبیک کا بندہ آئے یا کوئی جمعیت علماء اسلام کا بندہ آئے. ہمیں تو فرق پڑتا ہے کہ ہماری گھریلو خواتین ہمارے مردوں کے نام پر جو ہمارے کارڈ ہیں ان کے نام پر کارڈوں کے بناتے ہوئے جو بوگس سم میں ایکٹیو ہو گئی ہیں ان کو کوئی ختم کرائے. ہمیں تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہمارے جو سرکاری رقبے ہیں ان کا ہمیں مالکانہ حقوق لے کر دیا جائے. ہمیں تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہمارے غریب لوگوں کو بہترین اور مفت سے تعلیم کی سہولیات میسر ہوں. ہمیں تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان جو 14 پاس کر کے MA BA پاس کر کے جو نوجوان راولپنڈی کی دہاڑیاں لگا رہے ہیں, آروں پر دہاڑیاں کر رہے ہیں, فیصل آباد کی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں, مرغی فارموں میں کام کر رہے ہیں, ان کو نوکریاں ملیں چاہے وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں. ہمیں تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ کوئی ہمارے علاقے میں آ کر سرمایہ کاری کرے, کوئی دال مل لگا دے, کوئی فیکٹری لگا دے, کوئی ہمیں بہترین صحت کی سہولت دے, کوئی ہمیں بہترین تعلیم کی سہولت دے, کوئی ہمارے جو اپنا زمینداروں کے کسانوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرے. ہمیں تو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وزیر اعظم کون بنتا ہے, وزیر اعلیٰ کون بنتا ہے, MNA کون بنتا ہے, MP کون بنتا ہے. اور نہ تو یہ ووٹ آپ خرید سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان لوگوں کو بلیک میل کر سکتے ہیں, دھمکا سکتے ہیں. ووٹ اس کو ملے گا جو علاقے کی تعمیر و ترقی کا ایسا منشور لے کر آئے گا جو الیکشن سے پہلے ہی اس کو نظر آئے گا. اب ہم وہ وعدوں والے دور گزر گئے ہیں اور نہ تو کسی کو نظریاتی ووٹ ملنے والا ہے اور نہ ہی کسی کو علاقے کے جگیرداروں کی نسبت سے ووٹ ملنے والا ہے. اب آپ کو ووٹ اس صورت میں مل سکتا ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے ہی لوگوں کو مطمئن کرا لیں کہ آپ علاقہ تھل کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں اور اس کے لیے آپ کی زبان پر اب اعتبار ختم ہو چکا ہے. سب آزمائے جا چکے ہیں. ایک دو روڈ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کوئی ایک گاؤں میں آپ روڈ بنا کر دے دیں گے تو اس سے تھل کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے. اس سے چند لوگوں کا کاروباری لوگوں کا کاروبار تو بڑھے گا. آپ ایک روڈ بنا کر دے دیتے ہیں, آپ تو کسی گاؤں میں آسانی سے آ جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے لوگ جو ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ تو حل نہیں ہو سکتے. آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھل کے نوجوانوں, تھل کے پڑھے لکھے میرے دوستوں, وقت ہے اپنی آواز بلند کرو, اپنے نمائندوں تک اپنے مسائل پہنچاؤ. بہت شکریہ. اس وقت بھول جاؤ کہ آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے. ہمارا تعلق تھل سے ہے, تھل سے تھا اور تھل سے رہے گا. تو ہمیں بحیثیت ایک تھل کا باسی اپنے تھل کے مسائل کو پہلے دیکھنا ہے, بعد میں دیکھنا ہے کہ ہم نون لیگ والے ہیں, تحریک انصاف والے ہیں, ہم ٹمانہ گروپ ہیں, ہم بلوچ گروپ ہیں, یا ہم کلو گروپ ہیں, یا بگھور گروپ ہیں. سب سے پہلے ہم تھل والے ہیں. تمام دوستوں سے درخواست ہے, امید بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور تھل کے مسائل کو اٹھائیں گے. بہت شکریہ.